لیتے کہ آپ کو کل کی فکری نہیں ہوتی تھی کہ کل ہم کیا کھائیں گے، دانی آپ تھے، 6 خوبی ہو گئی اور 7 خوبی پھر تک احسان کریں گے لیکن جتائیں گے نہیں. پوری زندگی آپ نے احسان ہی احسان کیا لیکن کبھی جتایا نہیں، کبھی جتایا نہیں. تصور کرو آج ہم نے 2 سال پہلے کسی کا کام کیا ہو، آج اس سے کام پڑ جائے اور وہ آدمی بڑے ہوتے پر فائز ہو جائے. بھول گیا نا 2 سال پہلے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، آج تو مجھے کو ماتھے دکھا رہا ہے. آپ اپنا احسان دکھا سکتے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احسان نہیں جتایا، کبھی احسان نہیں جتایا. احسان برابر کیے لیکن کبھی احسان نہیں جتایا. پوری زندگی آپ کی احسان کرتے ہوئے ہو گئی. جو نبی کو گالی دیتے تھے، جو نبی کو سب سے بڑے ذلیل کہا کرتے تھے، عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا ذلیل کہا کرتا تھا نبی کو، آپ کی دی ہوئی چادر میں آپ کے اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر رکھ دوں گا، شاید جب تک میرے باپ کے کفن پر یہ چادر رہے ہیں میرے باپ کے اندر میں کمی آ جائے. حضرت عمر نے وہ چادر چھین لی. اللہ کے رسول یہ حضرت عائشہ کو گالی دیتا تھا مرنے والا، اب عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا تھا، آپ کو سب سے بڑا ذلیل کہتا تھا اور آپ اس کو اپنی چادر دے رہے. مرنے کے بعد فرمایا اے عمر میری دی ہوئی چادر پہن لینے سے اور اس کو کفن کی جگہ ڈال دینے سے اگر اللہ اس کے باپ کے آزاد میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی. چادر دو. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہنے لگا اور اللہ کے نبی میرے باپ کو چادر دے سکتے ہو، میرے باپ پر اتنا رحم کر سکتے ہو جس نے آپ کی بیوی اماں عائشہ پر تہمت لگائی، آپ کو گالی دی، تو کیا میرے باپ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے ہو؟ پڑھا دیجیے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، پیچھے سے حضرت عمر فاروق نے دامن کھینچا، اے اللہ کے رسول اس منافق کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیے. جب یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ آپ کی بیوی کو گالی دیتا تھا، زانیہ کہتا تھا، اماں عائشہ پر تہمت لگاتا تھا اور آپ کو اس میں مدینہ کا سب سے ذلیل انسان کہا تھا، اس کی جنازے کی نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اور میری دعا کرنے سے اگر اللہ اس آدمی کو بخش دے اور اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، مجھے پڑھانے دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 مرتبہ بھی منافق کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. ہٹ جائیے ہٹ جائیے. آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا میرے بھائیوں، وہ تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو لوگوں کو جوڑتی ہے. اب کل ہوٹلوں پہ بیٹھ کے پھر بھی یہ کہو کہ وہ مولوی جرجیس نبی کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، ایسے لوگ تو سمجھ لو کہ وہ ملزم ہے اور سب سے بڑے الزام لگانے والے لوگ ہیں. ہم نے تو نبی سے ہٹ کر کوئی بات کری ہی نہیں ہے. آپ لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عراق، بنگال کی بات کرتے ہو. ہمارے پاس تو میرے بھائیوں اگر غیر مسلموں کی کتابوں سے بھی ثبوت دے رہا ہوں تو جناب محمد رسول اللہ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، رسول کی عزت و توقیر کو 4 چاند لگانے کے لیے، مقام رسالت کو بلند کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے نبی اتنے عظیم ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا نام موجود ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے آپ دانی تھے اور احسان اتنا کرتے تھے کہ احسان کر کے کبھی جتایا نہیں. اور 8ویں خوبی اشٹیشوریا گرنگیتا، 8 خوبی ہوں گی، 8ویں خوبی کیا ہے؟ اشٹیشوریا گرنگیتا 8 خوبیاں ہوں گی اور 8ویں خوبی کیا تھی؟ سوابھیمان، یعنی وہ ماہر نفسیات. ماہر نفسیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے جواب دینا، کس طریقے سے تبلیغ کرنا. اب دیکھیے ایک آدمی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. مسجد کون سی؟ مسجد نبوی، جس میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے. 50,000 کی بھی روایت ملتی ہے لیکن وہ صحیح حدیث نہیں ہے. میرے بھائی کو تصور کرو 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر. اس مسجد میں ایک دیہاتی آیا، کافر تھا وہ آیا اور آ کر پیشاب کرنے لگا. اس نے لنگی اٹھائی اور بیٹھ گیا، پیشاب کرنے لگا. اس زمانے کے دیہاتی بھی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اس زمانے کے PhD اور MBBS
اور دیے اور رہنے والے کی پینٹ کی چین کھول کر گدھے کتوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں. اس زمانے کا کافر اور اس زمانے کا دیہاتی بھی لنگی اٹھا کر بیٹھ کے پیشاب کرتا. اور جب وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا تو صحابوں نے دوڑانے کے لیے مار دیا. تو اللہ کے رسول نے ان صحابیوں سے اللہ کے رسول پیشاب کر. آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اس کو کر لینے دو. آپ شاید میں کر لیں گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کر لینے دو. کتنی بڑی حکمت کا کام کیا آپ نے. یہ بتائیے کوئی آدمی پیشاب جب کرنا شروع کر دے اور جب شروع کرنے کے بعد جب پیشاب ابھی کر ہی رہا ہو اور آپ اس کو دوڑائیں گے تو پیشاب رکے گا؟ پیشاب رکتا نہیں. اب اس کو بھگائیں گے لیکن اس نے پورا پیشاب کیا ہی نہیں. روکے گا پھر بھاگے گا پھر نکلے گا تو ادھر گرے گا پھر وہ بھاگا ادھر بھی گرے گا پھر بھاگا ادھر بھی گرے گا. ابھی مسجد کا ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے اور جب اس کو اسی حال میں دوڑائیں گے تو پوری مسجد ناپاک ہوگی. تو آپ نے پوری مسجد کو ناپاک ہونا تو بتایا. حکمت دیکھیے. اور جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا. ادھر آؤ. دیکھیے ماہر نفسیات ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم کی مہارت دیکھیے. ڈاکٹر نفس دیکھ کر حکیم پرانے زمانے کے بیماری کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. نبی چہرہ دیکھ کر سمجھ لیا کرتے تھے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے اور اس کو دین کی دعوت کیسے دی جائے. آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا. ادھر آؤ. اب مولانا جرجیت کی طرح اس کو 2-2.5-3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. اس کے سامنے تو رسم و رواج ہے. اب آپ نے اس کو سمجھایا بڑھایا اپنے پاس. اب جو آدمی مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا جو صحابی مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اسی کو بھگانا. آپ نے اسی سے کہا کرو پانی کا ڈول بھرو تو کیا کرو بھرو پانی بھر کے لایا. کیا کروں کا اس نے جہاں پیشاب کیا اس کو پانی سے بھرو. اب کتنا غصہ آ رہا ہو پیشاب یہ کرے دھو. جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے آپ نے اسی سے کہا جاؤ پانی پیشاب پر پانی ڈالو. لیکن یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھ جو تجھے مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے وہ بھی میری بات کتنی مانتا ہے. میں نے اس کو پانی سے تیرا پیشاب صاف کرنے کے لیے کہا تو وہ بھی تیار ہو گیا. حکم رسول کے آگے سارے لوگ سارے تسلیم ہم کر گئے. کتاب کا وچرنا شدہ ان کی خوبصورتی تمہارے دماغوں میں وچرنا تمہارے حسابوں میں نہیں آئے گی. چھوڑیاں آئینہ پرتی بگوتی سورج کی کرنیں نکل رہی ہوگی. سورج جب صبح صبح نکلے تو آنکھ ایسے کریے. آپ ایسے کر کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا سورج کی کرن آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی خوبصورتی تمہاری آنکھوں کی طرف کھینچی چلی جائے گی. اللہ کے نبی اتنے ہی خوبصورت تھے اور خوبصورت ہیں تو اپنے علاقے میں جا کر دیکھ لو. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مان لو. اللہ کی قدم صبح ان کا چہرہ دیکھ لو تو شام کو روٹی کھانے کو دل نہ کرے. کہتے ہیں ان کو مان لیں. ایسے لوگوں کو میرے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کو مان لو. اور ہم تمہیں مدینہ والا پیش کرتا ہوں. اتنا خوبصورت اللہ کے رسول کتنے خوبصورت میرے بھائیوں. ایک بار حسان ابن ثابت سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے اے حسان ذرا میری تعریف میں کچھ کہنا چاہتے تو کہو. تو حسان ابن ثابت نے کیا شعر پڑھا تھا. تو احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک خلقت كما تشاء. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں. وہ احسن منک لم ترقت عینی میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں. واجمل منک لم تلد النساء اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں. جیسے شیشے میں کوئی آدمی دیکھتا کہتا ہوں میری ناک تھوڑی سی ایسی ہوتی تو اچھا ہوتا, میرا رنگ تھوڑا سا صاف ہوتا تو اچھا ہوتا, کاش میرے بال اگر ایسے ہوتے تو اچھا ہوتا. آپ کو مت گویا کہ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہو اور آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہو. میرے بھائیوں اتنے اور خوبصورتی کی سچی مثال تو حضرت عائشہ صدیقہ ہوتی ہے. دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کی اتنی تعریف نہیں کر سکتی ہے, کوئی نہیں. ویسے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. ایک پیر صاحب تھے تو ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی.
تو بہت کہتے تھے وہ میں پیر ہوں، تیرے جیسے 336 پیر روز میرے گزرتے رہتے تھے۔ تو ایک بار کہنے لگی پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا، آج میں نے دیکھا کیا اڑ رہا تھا، مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہا۔ اب اس نے جمع دیکھا ہے تم نے دیکھا کہاں؟ ارے آسمان پہ اڑتے ہوئے دیکھا، کہاں دیکھا؟ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ تو بیوی نے فوراً کہا ارے مجھے لگا کہ تم تھے۔ کیوں؟ تیرے اڑ رہے تھے، ارے اس میں بھی کمی نکال دی۔ تو شوہر کبھی اس کی بیوی اس کی پوری کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتی ہے، لیکن حضرت عائشہ کو دیکھتے، حضرت عائشہ نے تعریف کی ہے، کبھی کبھی ناراض بھی ہوئی ہے، لیکن ناراضگی کے باوجود میرے بھائی دل سے محبت کبھی نہیں جانے دی۔ ایک بار ناراض تھی، کھجوریں نہیں کھا رہی تھی، اللہ کے نبی کے پاس کئی کھجور آئی، ناراضگی میں بھی آپ ایسا نہیں کہ چل بھر ہم تو کھا رہے ہیں، جیسے ہماری طرف اللہ کے رسول گئے، عائشہ غصہ تھوڑ کو لو کھاؤ، چہرہ پھوڑ لے نہیں کھا رہا۔ آپ پلٹ کے ان کی طرف گئے، یعنی جہاں چہرہ کر لیا وہیں گئے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کیا کہتا ہے، کھلا رہا، منہ پکڑتا کر رہا، کھا لے، پیار سے کھلا رہا۔ لیکن اللہ کے رسول کو دیکھیے، مستد احمد میں لکھا ہے حدیث کی کتاب، آپ گئے اور پلٹ کے اسی بیوی کے پاس، اب عائشہ نے جان دیا بھائی عائشہ لو اللہ کا نام لو، آپ نے پہلے کہہ لو عائشہ کھاؤ نا، غصہ چھوڑ دو نا، کہا نا مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ پھر طرف آئے اور تیسری بار کہو عائشہ اللہ کا نام لو کھاؤ، تو وہ سب پھونکو۔ حضرت عائشہ بھی اب زیادہ نہیں کہلوا رہی ہے، یہی میاں بیوی کی محبت ہے، فوراً اٹھایا کھجور، لیکن تھوڑا سا طنز مارتے ہوئے، ہاں اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، بسم اللہ کہہ کے کھایا۔ میرے بھائیوں میاں بیوی کی محبت یہ تھی، اور ایسا ہوا نہیں بلکہ اللہ نے کروایا تاکہ ایسے واقعات بھی میرے نبی کے امتیوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے، اور میاں بیوی میں جب فساد ہو تو وہ رسول کی سنت اور رسول کی سنت کو سامنے رکھے۔ یہاں کیسے آئے ایسے حالات ہوئے، لیکن محبت اتنی تھی کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کی تعریف میں جو شعر پڑھا وہ آسمان کا سورج بھی شرما گیا ہوگا۔ کیا کہا لوگوں سنو، ایک سورج تمہارا ہے، ایک سورج میرا ہے، تمہارا سورج آسمان میں چمکتا ہے، میرا سورج میرے پاس میرے بستر پہ آیا۔ اور کیا شعر پڑھا حضرت عائشہ نے، لی شمس وللہ کی شمس، شعر دیکھیے۔ اور میری بہنوں اپنے شوہروں کی عزت کرنا سیکھو، یہ شمس وللہ کی شمس، شمسی خیر من شمس السماء، ان شمس الناس تطلع بعد فجر، شمسی تطلع بعد العشاء، یہ شمس ایک سورج میرا ہے، وللہ کی شمس ایک سورج آفاق کے پاس آسمان کے پاس، تمہارے پاس بھی ایک سورج ہے جو پورب سے نکلتا ہے، ایک سورج میرے پاس ہے، سورج تمہارے پاس ہے، شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان پہ چمکنے والے سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرا سورج آسمان سے چمکنے والے سورج سے زیادہ بہتر سورج ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، سارے لوگ جب بستر میں سونے چلے جاتے ہیں، میرا سورج اس وقت بستر میں میرے پاس طلوع ہوتا ہے، میرا سورج رات میں میرے بستر سے طلوع ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ اپنے شوہر کو جناب محمد رسول اللہ کو سورج کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی خوبصورتی ہوگی محمد رسول اللہ میں۔ شمائل ترمذی کے اندر وہ روایت موجود ہے، جابر بن سمرہ سے فرماتے ہیں اتنے خوبصورت تھے اللہ کے رسول کی ایک اندھیری رات میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو مسجد نبی میں کچی زمین میں لیٹے ہیں، میں ڈھونڈتے ہوئے رات میں آیا تو نبی کو مسجد نبی میں پایا، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا آسمان سے، اللہ کا قسم چاند کی روشنی نبی کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس
سے چہرہ اور جگمگا رہا تھا. میں کبھی چہرے کو دیکھتا, کبھی سورج کو, چاند کو دیکھتا, کبھی میں چہرے کو دیکھتا نبی کے, کبھی چاند کو دیکھتا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھا. میں نے نبی کو دیکھا تو نبی اکرم کہنے لگے, آئے جابر ایک بار چاند کو دیکھتے ہو, ایک بار مجھے دیکھتے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول دیکھ رہا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے حبیب زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ پوچھ رہے ہیں. کہا نہیں, اگر کوئی دوسرا پوچھے تو تم کیا جواب دو گے؟ فرمایا اللہ کے رسول کوئی دوسرا پوچھ کر تو دیکھے, اگر کوئی دوسرا مجھ سے یہ پوچھے چاند زیادہ حسین ہے یا تیرے نبی, تو میں کہوں گا کیا تو اندھا ہے, کیا تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ ایسے چاند کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے, اس چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو وہ بھی میرے نبی کے چہرے سے ملا ہے. ایسے چاند کو بھی خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے. وہ خوبصورتی تھی میرے نبی کی, اور میرے مقابلے میں نبی کے لے کے آئے ان کو مان لو. جن کو صبح دیکھ لو تو شام تک روٹی کھانے کو دل نہ چاہے, بڑے بڑے بال لپیٹے ہوئے منہ میں, قسم خدا کی ٹرینوں میں کبھی کبھی مل جاتے ہیں. صبح دے دے تو شام تک روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. کہتے ان کو مان لو یہ اللہ والے, جن کے چہرے کو صبح دیکھ لو تو شام تک روٹی کھانے کو دل نہ کرے, ان کو نبی کے مقابلے. اور سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور سب سے زیادہ نبی کا نقشہ کا دھیان اس عورت نے کیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی. اس کے دروازے پہ محمد ابن عبداللہ اپنے دوست کو ابو بکر کو لے کے پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی, اس کا نام ام معبد تھا. دروازہ کھولا, وہ جانتی نہیں تھی کہ میرے دروازے پہ آج بہت سی آئی ہے, یہی رسول اللہ ہے. وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا ماں میرے دوست کو بھوک لگی ہے, اگر تیرے پاس کھانے کو کچھ ہو تو دے دے. اس نے کہا بیٹے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں کیا دوں؟ فرمایا اس ام معبد میں میرا شوہر شکار کرنے گیا ہے, اگر شکار کا گوشت لائے گا تو میں پکا کر کھلاؤں گی, اگر رک سکتے ہو تو رک جاؤ. ماں اتنی دیر تو میں نہیں رک پاؤں گا, پتا نہیں تیرا شوہر کب جنگل سے واپس آئے. یہ تیرے گھر کے آنگن میں بکری بیٹھی ہے, ذرا اس بکری کا دودھ ہی پلا دے. کہنے لگی وہ بڑھیا ام معبد, اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے دروازے پہ جو آیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے, وہ نہیں جانتی تھی. کہنے لگی بیٹے اس بکری نے تو 6 مہینے پہلے ہی دودھ دینا بند کر دیا ہے. فرمایا ماں ذرا برتن لے کر آ, میں بھی تو دودھ دھو کر دے دوں, یہ بکری کیسے دودھ نہیں دیتی. کہنے لگی بیٹے تو بھوکا ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں پا رہا ہے, میری بات پر یقین نہیں کر رہا ہے. وہ اندر گئی اور برتن لے کے آئی. کہنے لگی بیٹے اگر تو مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے تو لے تو ہی دودھ دھو کر دیکھ لے. میں جھوٹ نہیں بولتی, زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ بکری 6 مہینے سے دودھ ہی نہیں دیتی. اللہ کے رسول مسکرائے اور برتن لے لیا. آپ نے کہا تو دیکھ. آپ آگے بڑھے. بکری جو کھڑا کرنے کے بعد بھی نہیں اٹھتی تھی, بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی تھی, لیکن نبی نے جب بڑھنا شروع کیا تو وہ بکری اپنے آپ کھڑی ہو گئی. نبی آگے بڑھتے گئے, بکری کا تھن دودھ سے بھرتا گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹیوب میں ہوا بھری جائے, پمپ سے تو پھوستا جاتا ہے, یا فکول میں ہوا بھری جائے تو پھوس دی جاتی ہے. نبی کا ایک ایک قدم بکری کے تھن کو کھلاتا جا رہا تھا اور بڑھیا دیکھتی جا رہی تھی. اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے دروازے پہ آج کون آیا ہے. یہ وہ ہستی ہے جہاں یہ ہستی جاتی ہے رب کی رحمتیں بھی اور رب کی برکتیں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. اس کو معلوم نہ تھا. اللہ کے نبی اس بکری کے پاس بیٹھ گئے, اپنے دونوں گھٹنوں سے برتن کو دبایا, اپنے دونوں ایڑیوں کو اپنے پولوں سے لگایا اور بکری کے تھن میں پانی مارا اور کہا بسم اللہ. جس اللہ کے نام کی طرف ساری زندگی بلاتے رہے, جس اللہ کے لوگوں کو رشتہ جوڑتے رہے, اسی اللہ کا نام لیا اور دونوں ہاتھ بکری کے تھن میں لگا کر دودھ دونا شروع کر دیا. بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو, جیسے بکری مدتوں سے تھی مہمان کی منتظر ہو, بکری تھی رسول کا ویٹ کر رہی ہو. ام معبد کی دعاؤں میں پھٹی کی پٹی رہ گئی. کیا ہے یہ بکری تب سے دودھ نہیں دے رہی تھی,
6 مہینے سے، تو آج کے بعد یہ بکری جتنے دن بھی زندہ رہے گی برابر دودھ دیتی رہے گی۔ بیٹے تو بڑی رحمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، رک جا میرے گھر، ماں میں 2-4 دن کے بعد لوٹوں گا تو رک جاؤں گا، ہوتے جاؤں گا بھی جانے تھے۔ ابھی 100 قدم ہی طے ہو گئے، اتنے میں اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ محمد کا محمد اور تازہ تازہ شکار کا گوشت لایا، اس نے وہ گوشت زمین پر رکھا ہی تھا۔ رسول جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو معطر ہو جاتی، گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ گھر میں آئے تو گھر کے آنگن میں ہوا سے گھر نہیں گیا، اللہ کے نبی گھر سے گزرے، محمد کا شوہر گھر میں آیا، گوشت اس نے زمین پر رکھا، اس کی ناک میں گھر کے آنگن سے اڑنے والی ہوا اس کے ناک میں گئی، اس نے خوشبو سونگی، اتنی پیاری خوشبو، اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی تو بکری کی تھن سے چپکتا ہوا دودھ ابھی بھی دیکھ رہا ہے، بوند تو بوند چپک رہی ہے، بکری کے تھن سے چپکنے والا دودھ گھر کے آنگن سے اڑنے والی خوشبو کو سونگ کر کہنے لگا اپنی بیوی سے، ابھی گزرا ہے کوئی اس راہ سے، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے سوچی نقشے پاکی، میری بیوی جنگلوں میں پیروں کے نشان یہ بتلا دیتے کہ اس راستے سے کوئی گیا ہے، گھر کے آنگن سے اڑنے والی خوشبو اور بکری کے تھن سے چمکنے والا دودھ یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی برکتوں والا گیا ہے، کوئی رحمتوں والا تیرے گھر سے گزرا ہے۔ کہاں کوئی تھا، کون تھا نہیں معلوم، جاؤ 100 قدم گیا ہوگا، جلدی جاؤ بلا کے لاؤ تو میں گوشت بناتی ہوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں، بڑا بھوکا تھا۔ ابو مامد گھر سے نکلے اور تھوڑا ہی آگے بڑھے، لوٹ کے آئے، کہنے لگے میری بیوی میں اس کو پہچانوں گا کیسے، تو نے اس کا حلیہ ہی نہیں بتایا۔ ارے اس کا حلیہ بتا، اس کا ماتھا کیسا تھا، اس کا سینہ کیسا تھا، اس کی ناک کیسی تھی، اس کا ہونٹ کیسا تھا، اس کا کان کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، ذرا کچھ تو بتا۔ کہنے لگی میرے پیارے شوہر مجھے کچھ نہیں معلوم، اتنا روب تھا اس کے چہرے پر، اتنا جلال تھا اس کے چہرے پر، اتنا دبدبا تھا اس کے چہرے پر، ایک بار میں دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ میرے شوہر میں یہ نہیں جانتی اس کی آنکھیں کیسی تھی، مجھ سے مت پوچھو اس کی ناک کیسی تھی، مجھ سے مت پوچھو اس کا کان کیسا تھا، میں صرف اتنا جانتی ہوں میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، وہی تھا اسی کو لے کے چلے آنا، بس وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی نبی کی خوبصورتی وزرن نہ سنا چھوڑا ہے نا، اتنے خوبصورت یہ محمد 12:12 سے 2:15 بلکہ 2:25 3 گھنٹے کی تقریر کے بعد میری ہمت اب جواب دے رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم فجر تک بھی بیٹھے رہو گے، لیکن سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میں نے ملنے اور ملانے کی بات کی ہے، میرے بھائیوں اس محبت کو برقرار رکھیے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، رسول اللہ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور اللہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی رسول اللہ کی جیونی لائف اور زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رسول اللہ پر ایمان لانے کی پریرنا دے، توفیق دے، اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اللہ جو لوگ ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کو پھوٹ کے بھر دے، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین۔ ہماری جو جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کو دیندار نیک لڑکے عطا فرما دے، اور جو ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیندار اور نیک لڑکیاں عطا فرما دے، اللہ دینداری دے کر ہمیں رشتہ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہماری مجبوریوں کو دور فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری غربت و مفلسی کو دور فرما، اللہ ہر حال میں ہمیں رسول اللہ کی اتباع کرنے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، الہ العالمین۔ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ جب تک ہمیں زندہ رہا اسلام کو زندہ رکھنا، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پروگرام کو سنا. ساتھ ہی ساتھ ہم پولیس اور حکومت کے ذمہ داروں کے بھی شکر گزار ہیں اور اسی کے ساتھ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. کانپور سے بس میں آئے ہوئے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جتنی جلدی ہو سکے بس میں جا کے سوار ہوں. اسی وقت بس کی روانگی ہے. کانپور سے 2 بس آئی ہے. جو لوگ بھی بس سے آئے ہیں